السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سٹوری سناؤں گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نوجوان کا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجیے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا کہ اس خیال عام سے باز رہے، اس میں بے شمار خطرات پنہاں ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا سے ہی رجوع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے وہ نوجوان اور ضد کرتا جاتا۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم نہ کیجیے۔ اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور محروم و وعید سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہے اور نور بصیرت بخشی ہے، اور کسی شاہد کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیاں نہیں سکھائیں تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا دیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں اسے سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، حضرت، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے گریز کرتا ہوں، لیکن کم از کم مجھے 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولیاں سیکھ لینا ہی بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے تجھے ان دونوں حیوانوں کی بولیوں کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا ہے۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا کر لے گیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا کہ تم تو بڑے ہی لالچی ہو، تم تو دانہ دن کا بھی چک کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہو۔ روٹی کا یہ باسی ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تم نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا اور کہا، بھائی، اس باسی روٹی کا رنج نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ خدا نے تمہارے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں جا کر اسے
سستے داموں بیچ دیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ملا۔ مرغ پھر اٹھا کر اسے لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس مرغ سے کہا، تم تو بڑے ہی چالاک اور فریبی ہو، تم نے تو کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتاؤ گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے بازار میں جا کر بیچ ڈالا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ مرغ جھوٹا نہیں تھا، بہت ہی باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تم تو خواہ ہی تاؤ کھا رہے ہو، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کرو، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تمہاری پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا۔ نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کو بھی بازار میں بیچ دیا اور دام وصول کیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پا کر وہ دل میں بہت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا، ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر مجھے تو فائدہ ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایسے ہی ڈرا دیا تھا کہ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر ہزاروں آفتوں میں پھنس جاؤں گا، ابھی تک تو کوئی آفت آئی ہی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے غصے سے مرغ سے کہا، ابے او زمانے بھر کے کذاب، کب تک تو کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے جائے گا؟ تو تو بڑا ہی فریبی نکلا، تم نے تو کہا تھا کہ کل مالک کا اونٹ مرے گا، بتا وہ اونٹ کہاں مرا؟ مرغ نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، مالک نے اونٹ کو بھی جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھ لیے، اب وہ اونٹ جس بدنصیب شخص نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے، غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہوں گے، بس اب خوش ہو جا۔ یہ بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت میں بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 نقصانوں سے بچا لیا، اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو میرا بہت ہی نقصان ہوتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تم نے تو کہا تھا کہ غلام مرے گا، اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، بتاؤ غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے تو سچ ہی کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو اس مکان میں وہ مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلی روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہو گئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مرے گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ کاش وہ بیوقوف یہ جان لیتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ مال کا زیاں جان کا صدقہ ہے۔ لیکن افسوس، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے آدم روانہ ہو جائے گا اور پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملے گی کہ تیرا جی بڑھ جائے گا۔ آقا نے جب اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا اور گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فوراً بازار میں جاؤ اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالو، تم تو اس کام میں بڑے ہوشیار ہو، اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر پر ڈال دو اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بڑھ لو۔ سچ یہ ہے کہ آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح تیرے بدن کا ساتھ چھوڑے تو تو ایمان کی طاقت سے محروم نہ ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نوجوان کا جی متلانے لگا، دل گھبرایا اور یکایک خون کی قے ہونے لگی، اور یہ قے کسی اور چیز کی نہیں تھی لیکن یہ قے موت کی تھی۔ اس کی زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں، روح اس کے بدن سے نکال لی گئی اور اس نوجوان نے اپنی جان آفریں کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے گستاخی کی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدا بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے نقصان بڑے نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جسم مال کا زیاں، جان کا صدقہ کا مطلب یہی ہے کہ جان کے بدلے مال کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، اور وقتی فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا درست نہیں۔ وہ شخص وقتی طور پر تو چھوٹے حادثوں سے بچ گیا لیکن اپنی موت سے نہیں بچ سکا، جو کہ بہت بڑا نقصان تھا۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، کوئی حادثہ آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔